السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے صوفیزم کے بارے میں، جسے انگریزی میں میٹا فزیکل سٹیٹ کہتے ہیں، جسے ایکسٹیسی کہتے ہیں، یعنی صوفیانہ احساس، جسے میٹا فزیکل سٹیٹ مائسٹیسزم کہتے ہیں، مائسٹک کنڈیشن، جس میں انٹیوشن ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ایکسٹیسی ہوتی ہے، اس وقت انسان کی روح جو ہے یہ ڈائریکٹلی اللہ کی طرف لو لگاتی ہے۔ جب اللہ کی تعریف بندہ سنتا ہے اور اللہ کی طرف جب لو لگاتا ہے تو یہ مٹیریل ورلڈ سے دور اللہ کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک صوفی جو ہے، میٹا فزیکل سٹیٹ، that is mystical state, that is said to be in the state of total out and sight from the material world، دنیاوی یادوں سے، دنیاوی چیزوں سے پرے ہوتا ہے اور اللہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنی ایگو یعنی نفس کو مارتا ہے، اینہیلیشن آف ہمسیلف، یعنی وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، یعنی دنیاوی معاملوں میں، اور اس کی لو جو ہے صرف اللہ رب العزت سے لگتی ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جو اپنی نفس کو جب وہ مار دے، اپنی ایگو کو مار دے، اپنی پرائیڈ کو مار دے، اپنے گھمنڈ کو مار دے، اور اس میں گم ہو جائے اللہ کی تعریف سنتے سنتے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ صوفی لوگ اپنے بدن کو گھماتے ہیں، جسٹ لائک دیٹ پلانٹس ان دا سولر سسٹم ریوالونگ اراؤنڈ دا سن، جس طرح سے گرہ جو ہیں سور منڈل میں سورج کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویسے صوفی حضرات اپنے جسم کو ہلاتے ہیں، موو کرتے ہیں، موڑتے ہیں ادھر ادھر، اور اللہ کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں۔ پوری لو اللہ کی طرف ہوتی ہے اور اللہ کے کلام کو، اللہ کی تعریف کو سنتے ہیں۔ اسے صوفی ڈانس کبھی مت کہنا، یہ صوفی ڈانس نہیں ہے، یہ صوفی اللہ کی طرف جو لو لگاتا ہے، وجد جو طاری ہوتی ہے، وجد کی کنڈیشن ہوتی ہے، وجد طاری ہوتی ہے، اس وجد کی کنڈیشن میں اپنے جسم کو ادھر ادھر گھماتا ہے سرکل میں۔ تو پتہ یہ چلا یہ صوفیزم یہ آج کا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہوتا آ رہا ہے، اور اس کو نیم اور فیم زیادہ لوگوں نے تب سمجھا جب 13ویں صدی کے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عام کیا۔ یہ صوفی طرائق ہیں، صوفی سیکٹس ہیں، جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں سلسلے ہیں، جیسے قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ، اولولائیہ، نقشبندیہ، شہروردیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اشرفیہ، رضویہ، حشمتیہ، یہ تمام سلاسل ہیں۔ یاد رہے یہ طریقے ایک ہی راستے پہ لے جا رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، جو تمام سلاسل ہیں، جو سلسلے ہیں، جو اسپریچول ٹیچر ہیں، پیر جسے آپ کہتے ہیں، وہ اسپریچول ٹیچر کے بھی کوئی ٹیچر ہے، ان کا بھی کوئی استاد ہے، ان کا کوئی پیر ہے، ان کا بھی پیر ہے، ان کا بھی پیر ہے۔ اے سلسلہ چلتے چلتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے، وہاں سے چلتے 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 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چلتے چلتے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ملنے سے ہی یہ اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ہے جو سلسلے ہیں، جو طرائق ہیں، یہ جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ملتے اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے، یعنی ایک اسپریچول ٹیچر، ایک پیر جو واقعی میں پیر ہے۔ میں تو بولوں گا کہ جس طرح سے ہر جگہ 100% گارنٹیڈ چیزیں نہیں ہے، ویسے 100% پیر بھی سب پیر نہیں ہے، اس میں نیچرلی کچھ دنیا دار بھی ہوں گے، لیکن آج بھی میجارٹی آف پیر ایسے ہیں جو ایک سلسلے سے دوسرے سلسلے سے ملاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ رب العزت
تو پتہ یہ چلا یہ سلسلہ بسلسلہ جو سینہ بسینہ علم آتا گیا، اسی کو صوفیزم، صوفی طرائق، صوفی سیکٹ کہا گیا۔ اور جو وجد طاری ہوتی ہے اللہ کی یاد میں، اسے وجد کہتے ہیں، صوفی ڈانس نہیں کہتے ہیں۔ کبھی ڈانس ورڈ مت کہنا، اس لیے کہ صوفی اللہ کے جلووں کو دیکھتا ہے، صوفی اللہ کی تعریف سن کر کے اس میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے جسم کو روٹیٹ کرتا ہے، گھماتا ہے، اور اس کو مین نیم اور فیم دینے والے میں کہوں گا کہ 13ویں صدی کے صوفی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیں گے جب وجد طاری ہوتا ہے تو چاہے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو انہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوگا احساس؟ کیا آپ کو یاد نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے پیر میں ایک تیر پیوست ہو گیا تو صحابہ نکالنے میں پریشان ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز کی حالت میں ہو تب نکال لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کی حالت میں ہی تیر کو نکال لیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، سلام آپ نے پھیرا تو دیکھتے ہیں کہ خون بہ رہا ہے، تیر نکل گیا ہے، لیکن احساس بالکل نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو اصلی صوفی ہوتا ہے الحمدللہ اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی بتاؤں کہ رفاعی سلسلہ آپ دیکھتے ہوں گے، رفاعی سلسلہ میں جب وجد طاری ہوتی ہے، جو وہ راتب کھیلتے ہیں، جو راتب کرتے ہیں، ان سب کا اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ان کی لو پوری کی پوری اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے اور اللہ کے جلووں میں گم ہوتے ہیں اور اللہ کی تعریف سنتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو صوفیزم ہے یہ ایسے ہی نہیں ملتا، اپنے آپ کو ختم کرنے کے بعد ملتا ہے۔ اپنے آپ کو ختم کرنے کا مطلب اپنی چاہتوں کا ختم کر کے ملتا ہے، اپنی خواہشوں کا ختم کر کے ملتا ہے، دنیاوی لذتوں کو ختم کر کے ملتا ہے۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں اینیہیلیشن، یعنی اپنی نفس کو مار دینا۔ تو پتہ یہ چلا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، دو ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے صوفیزم کو پسند کیا، اور یہی صوفیزم انہیں اللہ رب العزت سے ملا دیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں جو اسلام بھارت میں آیا ہے یہ ٹریڈرز کے ذریعے آیا ہے۔ یہ جو یہاں پر آتے تھے اپنی تجارت کے لیے ان کے ذریعے آیا ہے کوسٹل ایریاز میں، یعنی آپ کا چاروں ساؤتھ، دیٹ از کرناٹکا ہو گیا، آندھرا ہو گیا، کیرلا ہو گیا، تمل ناڈو ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا یہ ان کے ذریعے آیا اور صوفی سنتوں کے ذریعے آیا۔ کیوں ہم بھول سکتے ہیں اجمیر شریف کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتے ہوئے آپ حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے چل کر کے آتے ہوئے آپ نے اجمیر شریف کو اپنا مسکن بنایا، اور وہاں سے آپ نے محبت کا پیغام، انسانیت کا پیغام، بھائی چارگی کا پیغام آپ نے پھیلایا، اور انہی کے ذریعے اسلام لوگوں کو پسند آیا اور محبت کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اسلام جو پھیلا ہے خصوصاً ہمارے ایشیا میں، پرٹیکولرلی ہم کہہ سکتے ہیں بھارت میں، یہ ٹریڈرز اور صوفی سنتوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ وہاں پر حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی، محبوب الہی دلی میں، کاکی پیا دلی میں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کچھوسا شریف میں، تو پتہ یہ چلا مخدوم ماہمی بھارت میں، ہمارے ممبئی میں بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی پاکستان میں، اور ان کے ساتھ ساتھ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی بمبئی میں، بسم اللہ شاہ بابا، غیبن شاہ بابا، جتنے ہیں یہ انہوں نے اپنے محبت کا پیغام بھیجا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ محبت ہی ایسی چیز ہے جس سے دوسرے کے دلوں کو ہم جیت سکتے ہیں، اور جب دل کو جیت جائیں گے تو انشاءاللہ العظیم وہ ہمارا ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کے لیے محبت سے پیش آئیں، اور سچی انسانیت تبھی ہوگی جب ہم محبت کا پیغام دیں گے، بھائی چارگی کا پیغام دیں گے، پڑوسی کے حقوق کو ادا کریں گے، ایک دوسرے کو اپنا جانیں گے، مانیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔